إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا. کہا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی. کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے. کہا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے. کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں. کہا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اگر ابلیس ابھی تک زندہ ہے تو پھر وہ ہے کہاں؟ وہ لوگوں کو گمراہ کیسے کرتا ہے؟ جب کبھی ابلیس کا ذکر ہوتا ہے تو یہ سوال سامنے آتا ہے کہ وہ کہاں ہے، اس کا عرش کہاں ہے. اس تعلق سے ایک حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابلیس کا عرش پانی پر ہے. کہاں کا پانی؟ یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، مگر کچھ اشارے ایسے ہیں جو شاید ہمیں اس کے عرش کے مقام کے بارے میں کچھ بتا سکے. ایک اور حدیث میں آتا ہے انہو عند برزخ الماء، یعنی وہ پانی کے برزخ پر ہے. اب یہ برزخ کیا چیز ہوتی ہے؟ برزخ ایک پردہ ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتی. یعنی ان میٹھے اور کھارے پانیوں کے درمیان ایک پردہ ہے جو ایک دوسرے پر غالب نہیں آتے. تو یہ جو پانی کا درمیانی پردہ ہے یہی برزخ ہے، اور حدیث کے مطابق ابلیس کا عرش اسی برزخ پر ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا آپ نے برمیوڈا ٹرائنگل کے بارے میں سنا ہے؟ وہ جگہ جہاں آج تک کسی کے پاس ان عجیب واقعات کی وضاحت نہیں، جیسے فلائٹ 19 جو غائب ہو گئی. یہ صرف ایک واقعہ نہیں، کئی ایروپلینز، کئی بحری جہاز، سب کے سب اسی مقام پر غائب ہو گئے. کیا یہ ممکن ہے کہ ابلیس کا عرش وہیں ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے. حضرت جابر سے روایت کردہ حدیث کے مطابق ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور وہ اپنا لشکر فساد پھیلانے کے لیے بھیجتا ہے. جو فتنہ و فساد پھیلانے میں سب سے زیادہ ماہر ہوتے ہیں وہی اس کے سب سے قریب درجے میں ہوتے ہیں. ابلیس کے سب سے قریبی لشکری وہ جنات ہوتے ہیں جو براہ راست اس کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، کیونکہ ابلیس خود بھی ایک جن ہے اور یہی جنات اس کے احکامات لیتے ہیں اور اپنی کارروائیوں کی رپورٹ پیش کرتے ہیں. اور یہ جنات دوسرے درجے کے لشکر یعنی انسانوں ایلومیناٹی نیٹ ورک سے رابطے میں ہوتے ہیں. اسی نیٹ ورک کے ذریعے ابلیس اپنے عالمی منصوبوں کو انجام دیتا ہے. خصوصی عہدے وائٹ بردرہڈ کے ان افراد کے لیے مخصوص ہوتے ہیں جن کے پاس اعلیٰ فری میسن درجات ہوتے ہیں، جن میں بادشاہ، فلسفی، پادری، خاص مشیر اور کمیٹیاں شامل ہوتی ہیں. ہیرارکی مرتبے کی سطح ریڈ بردرہڈ کے ان افراد کے لیے مخصوص ہوتی ہے جن کے پاس درمیانے فری میسن درجات ہوتے ہیں، جن میں پلگرم سوسائٹی، شہزادے، راؤنڈ ٹیبل گروپس، گرینڈ انسپیکٹر وغیرہ شامل ہیں. انارکی کی سطح ان افراد کے لیے مخصوص ہے جو بلیک بردرہڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور ادنا فری میسن درجات کے حامل ہوتے ہیں، جن میں شامل ہیں اسکل اینڈ بونز کی قیادت، جادو کے عملی ماہر، نائٹ ٹیمپلرز وغیرہ. آپ کا کیا خیال ہے اس نظام یعنی نیو ورلڈ آرڈر کے پیچھے کون ہے؟ لیکن سوال صرف اتنا نہیں ہے کہ ابلیس کہاں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. جو دنیاوی نظام ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں
سیاستدان، حکمران، کارپوریشنز، یہ سب محض کٹ پتلیاں ہیں، اصل قوت ان کے پیچھے ہے۔ ایسا نظام جو کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ یہ وہ نظام ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس قوت کو آرکونز کہا ہے، کچھ نے جنات، کبھی انہیں سانپوں کے دیوتا کہا گیا اور مختلف نام استعمال ہوئے، لیکن اسلام میں انہیں کہا گیا ہے شیاطین اور جنات۔ یہ مخلوق طاقتور، قدیم اور غیر مرئی ہے، یعنی نظر نہیں آتی، اور یہی ہے اصل فتنہ۔ تو اس نظام کے پیچھے جو طاقت ہے وہ ابلیس ہے، اور وہ فساد پھیلانے کے لیے اپنا لشکر بھیجتا ہے۔ جو فتنہ فساد پھیلانے میں سب سے زیادہ ماہر ہوتے ہیں وہی اس کے سب سے قریبی درجے میں ہوتے ہیں۔ ایک صحیح حدیث ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور روزانہ اس کے ساتھی شیاطین آ کر اسے رپورٹ دیتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں نے فلاں مرد سے زنا کروایا، دوسرا کہتا ہے میں نے کسی سے چوری کروائی، کوئی کہتا ہے میں نے عورت سے حجاب اتروا دیا۔ ان سب پر ابلیس کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن جب ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، تو اس پر ابلیس بہت خوش ہوتا ہے، ایسا کرنے والے کو شاباشی دیتا ہے اور اس کی تاج پوشی ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ زنا حرام ہے، قتل حرام ہے، چوری حرام ہے، مگر طلاق جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کا سبب بنتی ہے وہ حرام نہیں۔ پھر ابلیس کو سب سے زیادہ خوشی طلاق پر کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے ڈیوائیڈ اینڈ کانکر، یعنی تقسیم کرو اور فتح کرو، اور یہی ہے اس کا طریقہ۔ خاندان معاشرے کی پہلی اینٹ ہے، جب وہ اینٹ گر جائے تو پوری دیوار یعنی امت آسانی سے گر جاتی ہے۔ اور یہی ہے شیطان کا منصوبہ، دلوں میں اختلاف، گھروں میں جدائی، قوموں میں دشمنی، امت میں فرقہ واریت، اور سب کچھ پردے کے پیچھے سے۔ یہی ہے ہمارا اصل دشمن۔ وہ کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتا جب تک آپ متحد رہیں۔